نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. آج تسمیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک نام ہے تسمیہ. جس طرح اعوذ باللہ کا نام ہے تعوذ، تو بسم اللہ کو کہتے ہیں تسمیہ. تو تسمیہ کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ ہے تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں. ایک ذاتی ہے اور 2 صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کے صفاتی نام رحمان اور رحیم. علماء نے لکھا ہے کہ یہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. یعنی ان میں یہ نہیں کہ صرف رحم کرنے والا، بلکہ ان کے معنی میں مبالغہ ہے، زیادتی ہے. مبالغہ کہتے ہیں زیادتی کو، تو زیادتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ 3 لفظ آپ کے سامنے ہوں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ راحم، راحم کا معنی ہے رحم کرنے والا. وہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے، اس کے معنی میں زیادتی نہیں ہے. لیکن رحمان اور رحیم کے معنی میں زیادتی اور مبالغہ موجود ہے. بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. تو بے حد یہ بھی مبالغہ ہے اور نہایت یہ بھی مبالغہ ہے، دونوں مبالغے ہیں. معنی یہ ہے کہ رحمان اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. یہ معنی بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. علماء نے لکھا ہے کہ خصوصاً مفسرین میں ایک بہت مشہور مفسر ہیں جنہوں نے عربی زبان میں قرآن کریم کی جب تفسیر لکھی تو 32 جلدوں میں لکھی. 32 جلدیں عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. تو ان کا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرات یوں سمجھ لیجئے اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں، آسمانی کتابیں اللہ نے کیا اتاری ہیں؟ اللہ نے زبور، تورات، انجیل اور ان کے علاوہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، اور حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے. 100 صحیفے اللہ نے اتارے ہیں. تو 3 وہ کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا اور 100 صحیفے. ان تمام آسمانی کتابوں میں جتنی تعلیمات تھیں ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے. 100 صحیفے اور وہ 3 کتابیں قرآن مجید میں ان سب کی تعلیمات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں ان سے بڑھ کر کا بھی ذکر ہے، یعنی زائد چیزوں کا بھی ذکر ہے. لہذا یہ کامل اور مکمل کتاب ہے. تو آسمانی کتابوں کا خلاصہ، باقی آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں. قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا خلاصہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. وہ اس لحاظ سے
کہ جتنی باتیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان کی ہیں ان سب کی تفصیل اور شرح اللہ نے قرآن کریم کے باقی پاروں میں اور اگلے حصے میں ذکر کی ہے. جو بات اللہ نے یہاں مختصر ذکر کی ہے اسی کو آگے پھیلا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ جو رکھا ہے پورے قرآن کا وہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. پھر فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ با کا عربی میں معنی ہوتا ہے الالصاق. الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. تو پورا قرآن اور سورہ فاتحہ اور پوری آسمانی کتابیں وہ جو اتری ہیں وہ ملانے کے لیے اتری ہیں. اب کس کو کس کے ساتھ ملانے کے لیے اتری ہیں؟ مخلوق کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے اتری ہیں. اور با کا معنی بھی کیا ہے جی؟ ملانا. میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ با کا معنی عربی میں تو میں نے عرض کر دیا. عربی میں با کا معنی الالصاق. یہ الصق کا یلصق کو الصاق، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. لیکن آپ خود غور کریں کہ آپ با کا با اور بے، یہ اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں با کہتے ہیں. یہ عربی میں جب قاعدہ پڑھاتے ہیں بچے پڑھنے آتے ہیں کہتے ہیں الف با تا سا. اور اردو میں سکولوں میں کیا پڑھاتے ہیں؟ الف بے تے سے. تو یہاں عربی میں با چلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معنی جہاں بھی ہوگا ساتھ ہوگا. ساتھ ساتھ ساتھ. با کا معنی ساتھ ساتھ ساتھ. تو ساتھ اگر یہ ملانے کے لیے نہ ہوتی تو ساتھ کا معنی کیوں ہوتا؟ ساتھ کا معنی اس لیے ہم کرتے ہیں نا، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے. ابھی میں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یہ پورا ترجمہ اس کا اس طریقے سے بنتا ہے، لیکن مختصر کر کے لکھتے ہیں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں قرآن کو شروع کر رہا ہوں. یا اگر کھانا کھا رہا ہے آدمی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا یہی مطلب ہے میں کھانے والا کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، پینے والا کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں. بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں تو یوں آیا ہے جو کام بھی آدمی کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کرے. رات کو سوتے وقت کنڈی لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح اٹھے کنڈی کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چراغ جلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چراغ کو گل کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اہم کام بسم اللہ سے اگر شروع نہ کیا جائے، اللہ کے نام سے اگر شروع نہ کیا جائے، وہ کام بے برکت ہوتا ہے. اس لیے برکت پیدا کرنے کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا از حد مجرب ہے. بلکہ میں تو ابھی پڑھ رہا تھا کہ علماء نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے، کبار علماء نے، یہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان میں جید علماء بھی شامل ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو فرماتے تجربہ کر کے دیکھ لے. اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو کہا تجربہ کر کے دیکھ لے. کیا وہ یہ تجربہ کریں کہ صرف قرآن کریم کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھ لے، لیکن پڑھے اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے. جب 1000 مرتبہ پڑھ لے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دعا کرے. جب دعا کر لے اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے، پھر 1000 دوسرا شروع کر دے. جب وہ ختم ہو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور دعا کر لے. پھر تیسرا 1000 پھر نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر دعا کرے، پھر تیسرا 1000 پڑھے. فرمایا اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی مشکل، آپ کا اٹکا ہوا کام اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے آسان فرما دیں گے. یہ ہے بسم اللہ کی تاثیر. یعنی مشکل سے مشکل کام بھی اللہ آپ کے لیے سہل فرما دیں گے، آسان فرما دیں گے.
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی، بڑے بڑے چوٹی کے عالم، دنیا بھر میں مقبول، عربی اردو کے سب حضرات کے لکھ رہے ہیں کہ شاہ روم نے خط لکھا، شاہ روم نے خط لکھا۔ تو زمانہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خط لکھا اور کہا میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، تو کوئی پڑھنے کے لیے یا اپنے پاس رکھنے کے لیے کوئی چیز بھیجیں کہ میرے سر کا درد ختم ہو جائے۔ اور جن کو نہیں ہوتا نہیں ہوتا، جن کو ہوتا ہے اور جان نہیں چھوڑتا ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ، یہ سر کا درد جو ہے یہ بڑی عجیب بلا ہے، ہاں جی، بعض اوقات تبخیر سے، بعض اوقات قبض سے، بعض اوقات پریشانیوں سے، مختلف چیزوں سے یہ سر کا درد رہتا ہے اور ایسا پریشان کرتا ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، بہت عجیب کام کیا، آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی، ادھر سر پر رکھنے کے لیے ایک ٹوپی بھیج دی۔ تو شاہ روم جو ہے وہ ٹوپی جب سر پہ رکھتا تھا سر کا درد ختم ہو جاتا تھا، جیسے اس کو اتارتا تھا سر کا درد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ پریشان، اس ٹوپی میں کیا تاثیر ہے، اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے، حضرت عمر نے پتہ نہیں کیا بھیجا ہے، کافر تھا لیکن دیکھو کہ اسلام کی تاثیر کا قائل تھا وہ، تو اس نے ایک دن اس ٹوپی کو پھاڑ دی، پھاڑ کے دیکھ یار کیا چیز ہے، دیکھو تو صحیح، سر پہ رکھتا ہوں تو جو ہے سر کا درد ختم ہے، جب اتار کے رکھتا ہوں تو پھر شروع ہو جاتا ہے، آخر کیا چیز ہے۔ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا، اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اتنا سا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ حضرت عمر نے لکھ کر اندر چھپا کے بھیج دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کرنا ہے کام وہ اللہ اور رحمان اور رحیم نے کرنا ہے، سارے کام اسی سے ہونے ہیں۔ اس لیے حضرت نے یقین تھا نا، یہ اصل میں اندر کی یقین کی جو کیفیت تھی، اللہ اکبر، اللہ نے کسی نعمت سے ہمیں محروم نہیں رکھا، اللہ نے یہی قرآن صحابہ کو دیا تھا، لیکن یقین میں فرق ہے، ان کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ بہت زیادہ یقین تھا، وہ ہر بات پہ کامل یقین رکھتے تھے۔ اور انہی حضرات نے جن مفسرین کا میں نے ذکر کیا، اللہ اکبر، ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دستہ مسلمانوں کا ساتھ تھا، یہ حملہ کرنا تھا کفار پر۔ کافر کہنے لگے، پہلے تو اسلام کی دعوت دیتے تھے، یہ تیسرے نمبر پہ کام ہوتا تھا، اسلمو، اسلام لاؤ، ٹھیک ہے کوئی لڑائی نہیں، مسلمان ہو گئے، مسلمان کا مسلمان سے لڑنے کا کیا کام ہے، تو کوئی لڑائی نہیں۔ اگر کہتے تھے لا ہم اسلام نہیں لاتے، اچھا پھر اسلام کے زیر سایہ رہو، غلبہ مانو، جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو۔ چنانچہ وہ جزیہ دیتے تھے، جو جزیہ دیتے تھے ان سے بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، جو جزیے سے انکار کر دیتے تھے، نہ اسلام لاتے تھے نہ جزیہ دیتے تھے، اکڑ جاتے تھے، پھر حکم ہوتا تھا ان پر حملہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا، کافروں کو، اسلمو، اسلام لاؤ۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ یہ زہر ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں؟ ہاں میں سچا سمجھتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے اپنے مذہب پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو یہ زہر ہے، یہ زہر، اس زہر کو کھا جاؤ، اگر تمہیں کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے تمہارا مذہب سچا ہے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ دل میں یہ تھا کہ یہ زہر دیں گے یہ ختم ہی ہو جائے گا، جب سپہ سالار ہی ختم ہو جائے گا باقیوں کو سنبھالنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اصل میں چند لوگوں کو سنبھالنا مشکل تھا، یعنی ان کا مقابلہ مشکل تھا، انہی میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، ان لوگوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ جدھر کا رخ کرتے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، یہ وہ لوگ تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں زہر کھا جاؤں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل مسلمان ہو جائیں گے۔ اب شرط طے ہو گئی،
حضرت نے کچھ نہیں پڑھا. تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جو پڑھا ہے وہ بسم اللہ کو پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر حضرت نے منہ میں رکھا زہر, وہ ٹکڑی تھی زہر کی, اس کو کھا گئے اور سب کے سامنے زندہ کھڑے رہے. اور میں دیکھا مجھے کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نام کی برکت دیکھو اور اسلام کا معجزہ دیکھو, کہ زندہ رہے, زہر کھا گئے. یہ سارا کا سارا قبیلہ جس پر حملہ کرنا تھا مسلمان ہو گیا. اللہ پاک نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی. دیکھیں تو صحیح کہ برکت کس چیز کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں یہ بشر حافی کا یہاں ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہے. سب نے اپنے صفحات بھرے ہیں ان کے ذکر سے, تو ہمیں بھی اللہ کے ولی کا ذکر کرنا چاہیے. کامل اولیاء میں سے ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے. یہ پہلے شرابی تھے. پہلی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, کایا جو پلٹتی ہے اللہ کی طرف سے, پتہ نہیں اللہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے. شرابی تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لڑکھڑاتے ہوئے حمام کی طرف چلے گئے. وہاں گئے تو دیکھا جہاں لوگ حمام کرتے تھے, نہاتے تھے, وہاں دیکھا تو کیا دیکھا, ایک جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا موجود ہے. مشہور اردو کی کتابوں میں ہو گیا بسم اللہ لکھی ہوئی تھی, حالانکہ اس کے اوپر صرف لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. بسم اللہ میں تو 3 نام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 نام, اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر تو صرف اللہ ایک نام لکھا ہوا تھا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دھت تھے نشے میں, دیکھا تو اس ٹکڑے کو اٹھا لیا, کہا اسم سیدی ہنا یداس, میرے آقا کا نام یہاں پاؤں میں روندا جا رہا ہے. یہ کہہ کر اس کو اٹھا لیا. شرابی ایمان تو ہے نا اندر, اس کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد ایک درہم کی خوشبو لی, بازار گئے, خوشبو لے کر اس کاغذ کو صاف کر کے خوشبو لگائی, اونچی جگہ پہ, بہت اچھی جگہ پہ اس کاغذ کو دبا دیا, اونچی جگہ پہ رکھ دیا. خواب آئے, سو گئے. جی خواب دیکھ رہے ہیں, کیا تم نے ہمارے نام کو معطر کیا, ہم تیرے ذکر کو, تیرے تذکرے کو معطر کر دیں گے. فرشتہ اللہ کی طرف سے خواب میں کوئی غائبی آواز, ہاتف غائبی جی بول رہا تھا. اس کے بعد نشے سے توبہ کی, جی جو بھی عادت تھی نماز چھوڑنے کی وغیرہ سب سے توبہ کی, اور اللہ اللہ میں اتنے مشغول ہوئے اور زندگی تبدیل ہوئی کہ امام الاولیاء بن گئے, ولی بن گئے, صرف ولیوں کے امام بن گئے. تو کس چیز کی برکت, اللہ کے نام کی برکت. تو بسم اللہ میں تو 3 نام ہیں, اس لیے ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے, ہمیں پانی پیتے وقت بھی بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. ہر کام کی ابتدا میں ہمارے استاد محترم کہتے ہیں پہلی خواتین آٹا نکالتی تھی بسم اللہ, آٹا گوندتی تھی بسم اللہ, توے کے اوپر روٹی رکھتی تھی بسم اللہ, کھانا پکا کے سامنے رکھتی تھی بسم اللہ. آج بھی پرانے بزرگوں میں دیکھو تو یہ کہتے ہیں نا, کیا ایک یہ نہیں ہے کہ آئیں جی تناول کریں, آئیں جی یہ کریں, اچھے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے تہذیب سے بلایا ہے, لیکن پہلے والی سادگی میں کتنا مزہ تھا. سائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, تو کھانے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بسم اللہ. عادت جو ٹھیک تھی ہماری, جی تو اس وقت ہم بسم اللہ زیادہ بولا کرتے تھے, یہ او صحیح بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو اللہ پاک نے تسمیہ کے اندر بڑی برکت رکھی ہے. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے مشرکین مکہ, اور کہتے تھے بسم اللہ لات کے نام پر, جی بسم العزا عزا کے نام پر, بسم المنات منات کے نام پر ہم یہ جانوروں کو قربان کر رہے ہیں. قربانی وہ بھی کرتے تھے لیکن یہ غیر اللہ کے نام پر. اللہ کا حکم ہوا کیا, اے مسلمانوں وہ لات عزا منات کے نام لے کر یہ قربان کرتے ہیں, تم بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر میرا نام لے کر میرے جانور کو میرے نام پہ ذبح کرو اور قربان کرو. تو بسم اللہ کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے. اور تو اور پارہ نمبر 19 اٹھا کر دیکھ لیں آپ, سورہ نمل پہلا رکوع ختم, دوسرا رکوع موجود ہے, اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط موجود ہے جو حضرت نے بلقیس کو لکھا اور کہا مسلمان ہو جاؤ. حضرت نے خط لکھا
اور ہدہد جو ہے وہ آنن فانن سفر کرتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، پہنچتا ہے۔ ہدہد پرندہ اللہ پاک نے کیا حکومت بخشی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ خیر اس میں خط میں کیا لکھتے ہیں، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے جا رہا ہے اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کے نام کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا اپنا نام پہلے لکھا اور اللہ کا نام بعد میں لکھا، کیوں؟ خط آیت اسی طرح ہے، انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے کہا اس کی وجہ تو سمجھو نا، اپنا نام پہلے لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعد میں لکھا۔ فرمایا اس لیے ادب کتنا ہے، فرمایا وہ کافر عورت ہے، معلوم نہیں میرا خط پڑھ کر کہیں اس کو غصہ نہ آ جائے، اگر وہ خط پھاڑے بے ادبی کرے تو میرے نام کی کرے، اللہ کے نام کی بے ادبی نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس لیے اپنا نام لکھا، غصہ آئے تو میرے نام پر آئے، اللہ کے نام پر نہ آئے۔ کتنا ادب ہے اللہ کے نام کا۔ تو بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے، اللہ ہمیں بسم اللہ کی بھی اور سارے قرآن کی اور مذہب اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔